الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. صدر محترم اور معزز سامعین، آج اس دینی محفل میں نوانی تقریر ہے اصلاحی معاشرے میں صحابیت کا کردار۔ عورت معاشرے کا ایک اہم حصہ اور نصف انسانیت ہے۔ اس کا تعلیم یافتہ اخلاق و کردار کے زیور سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ کسی مفکری نے کیا ہی خوب کہا ہے، ایک پڑھے لکھے معاشرے کی بنیاد تعلیم یافتہ اور بااخلاق عورت ہوتی ہے۔ چنانچہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 70 پر 1۔ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں۔ معزز سامعین، تاریخ اور سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام کے عطا کردہ حقوق سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک ہنرمند خاتون تھی۔ اسے ہونے والی آمدنی اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دین کے ہر معاملے میں آپ کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہ نے جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوب لڑائی کی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے 9 رومیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ معزز سامعین، اتنا ہی نہیں بلکہ ایک یہودی موقع پا کر نقصان پہنچانے کے ارادے سے خلاف پر چڑھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی اور اس کا سرتن سے جدا کر کے بازوں کی فتنوں کی طرف پھینک دیا۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ نے جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 بیٹوں کے سامنے ایسے ولولے انگریز تقریر پیش کی کہ چاروں بیٹے میدان میں کود پڑے اور اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسلم خواتین جنہوں نے صحابہ اکرام کے ساتھ بڑی بڑی قربانیاں دی۔ حضرت سمیہ کی جرأت، حضرت صفیہ کی بہادری، حضرت ایمان جیسی خولہ جیسی حوصلہ، ان تمام صحابیات کو اپنے لیے اسوہ نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام طالبات کو اپنے ان صحابیات کی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔